السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے۔ آج میں بات کرنے والا ہوں کچھ ایسے مولویوں کے بارے میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ان کا ایمان کسی اور کے اوپر ہوتا ہے، اور ان کے اوپر کس طرح سے بات کرتے ہیں، ان کا بات کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور ان کا ایمان کس طرح کا ہے، کیا ان کا ایمان کچا یا پکا ہے۔ آج کچھ بریلوی کے مولوی ہیں جو ولی، آپ نے نام سنا ہی ہوگا، غوث پاک۔ چلیے ولی ہیں تو ان کا نام بھی احترام سے لینا ضروری ہے، اور اب ولی کو ہی سب کچھ بنا لینا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ حالانکہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری پیغمبر بھی ہیں۔ تو چلیے پہلے ہم آپ کو ان صاحب کا تقریر سناتے ہیں، آپ لوگ دھیان سے اس ویڈیو کو سنیے۔ پورا حال بتایا تو غوث اعظم بڑے پیر اس عورت کو ترکیب بتاتے ہیں، کہا جاؤ انہی کے پاس جہاں بھی، اور اندر جانا اور کہنا سرکار جو حکیم جو طبیب جس مرض کو بتاتا ہے وہ اس کی دوا بھی جانتا ہے۔ اگر آپ نے بتایا ہے پیٹ میں لڑکی ہے تو اسے لڑکا کرائیے۔ وہ عورت پھر ہنستی ہوئی آئی، دروازے میں داخل ہوئی اور کہا سرکار جو جو طبیب جس مرض کو بتاتا ہے وہ اس کی دوا بھی جانتا ہے، آپ نے اگر بتایا ہے نا کہ لڑکی ہے تو لڑکا کیجئے۔ کہا کوئی میرے یہاں رکھے ہوئے ہیں، میں جب چاہوں بنا دوں۔ چلا پھر اندر سے باہر نکلنے لگی، غوث اعظم دروازے پر ہے، بچپنے کا عالم ہے، پھر عورت کو دھکا دیا، کہا پھر کہو، تو پھر گئی، پھر کہا، آپ نے ڈانٹ کے پھر بھگایا، آپ نے پھر دھکا کیا، پھر جاؤ، پھر کہو۔ اندر سے آپ کے والد محترم فرماتے ہیں عورت کون ہے تجھے باہر نہیں نکلنے دے رہا؟ چھوٹے تو تھے ہی، عورت نے پکڑی کلائی پکڑ کے غوث اعظم کو سامنے کھڑا کر دیا۔ اب ولی ولی کو دیکھ رہا ہے، کہا بیٹا عبد القادر میری نگاہیں لوح محفوظ کو دیکھ رہی ہے، اس کی قسمت میں لڑکی ہی لڑکی ہے، کوئی لڑکا نہیں۔ کہا سرکار رب نے اگر لوح محفوظ دیکھنے کی صلاحیت دی ہے تو اس میں کچھ تحریر کرنے کی بھی صلاحیت دی ہے، اس کو بدلنے کی بھی صلاحیت دی ہے۔ کہا بیٹا عبد القادر اس کی اجازت میں تمہیں دیتا ہوں، بیٹا عبد القادر تم لے جاؤ اس عورت کو، اس کی تمنا پوری کر دو۔ عورت کا ہاتھ پکڑ کے غوث اعظم باہر لائے اور کہا سن میری بہن، اب تک تو ایک ہی لڑکے کا مسئلہ تھا، ارے جا اپنے گھر خوشی ہو کر، تیرے پیٹ میں جو ہے ارے اس کو تو لڑکا کر ہی دیا، جو 6 گھر میں چھوڑ کر آئی ہے اسے بھی لڑکا کر دیا۔ سے بھی کر دیا۔ اللہ اللہ، اب ذرا دیکھیے، وہ سوچتی ہے یہ بچہ ہے شاید مذاق کر رہا ہے، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے جاتی ہے، کنڈی ہلاتی ہے، اے منی دروازہ کھولو۔ اندر سے منی آ تو رہی ہے لیکن کہہ رہی ہے اماں جان دروازہ تو ہم کھول رہے ہیں لیکن آج سے ہم کو منی نہ کہنا، ہم چھیو منا ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دھیان سے سنا تو یہاں پہ سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہمارے نبی کو غیب کی بات نہیں پتہ تھی کہ کل کیا ہونے والا ہے، تو ان کے پیر صاحب کو کیسے پتہ چل گیا کہ اس عورت کے پیٹ میں لڑکی ہے، اور پھر وہ جو ہے لڑکی سے لڑکا بنا دیتے ہیں؟ یہاں ایک سوال تو یہ بنتا ہی ہے کہ جب نبی کو غیب علم کی بات نہیں پتا تھی، جب انہیں نہیں پتا تھا کہ بھوشیہ میں کیا ہونے والا ہے، تو مجھے ایک بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے جناب، کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کے پیٹ میں عورت
کے پیٹ میں لڑکی ہے اور اس کو پھر یہاں تک کہ ایک نہیں 4 لڑکی کو یہ لڑکے بنا دے رہے ہیں. سوچنے والی بات ہے. اور کہیں بھی اگر آپ اتہاس پڑھتے ہیں اور اگر آپ ریسرچ کریں گے یا کھوجیں گے تحقیقات کریں گے تو آپ کو ایسی باتیں کہیں نہیں نظر آتی ہیں. حالانکہ یہ سب باتیں جو لکھی گئی ہیں بے بنیاد ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایسی باتیں اسلام کے اندر یا اسلام کی تاریخ کے اندر کہیں بھی ذکر نہیں کی گئی ہے. چلیے اسی کا ایک دوسرا ویڈیو سن لیتے ہیں انہیں جناب کا. کھیل کھیل رہے تھے, لٹا دیتے تھے, زمین پہ لا کے لیٹ جاتے تھے, آنکھ بند کیے رہنا, مر جاؤ, سب کے سب آنکھ بند کر لیتے تھے, کہیں زندہ ہو جاؤ تو آنکھ کھول کے بیٹھ جاتے تھے. یہی کھیل ہو رہا تھا. غوث اعظم بھی تھے اسی میں. ایک عورت کا لڑکا مر گیا, وہ عورت چیختی چلاتی پھر رہی تھی. ایک آدمی اس کھیل کو بیٹھ کے دیکھ رہا تھا, اس نے عورت کو اشارے سے بلایا اور چپ چاپ سے اس سے کہا سنو اپنے مرے ہوئے لڑکے کو لے آؤ. کہا کیوں؟ کہا جب یہ لڑکے کھیلے نا اور اس بچے عبد القادر کی جب باری آئے اور یہ کہے مر جاؤ تو سب آنکھ بند کر کے لیٹ جائیں گے, تو انہی بچوں کے بیچ میں تم اپنے بچے کو ڈال دینا. اور جب یہ بچہ عبد القادر کہے گا لوگوں زندہ ہو جاؤ تو وہ بھی زندہ ہو جائیں گے, تمہارا لڑکا بھی زندہ ہو جائے گا. وہ گئی اور جانے کے بعد میں لے کر کے آئی ہنسی خوشی اپنے بچے کو, انتظار میں چپ چاپ چھپی کھڑی رہی. اور جب غوث اعظم کی باری آئی اور کہا ہے بچوں مر جاؤ, تو سب کے سب لیٹ گئے. اور جب آپ کہتے تھے مر جاؤ تو حقیقت میں روح قبض ہو جاتی تھی سب کی, سب حقیقت میں مر جاتے تھے. تو اس عورت نے مرے ہوئے بچوں کے بیچ میں اپنا بچہ بھی ڈال دیا. غوث اعظم نے کہا زندہ ہو جاؤ, تو سب تو زندہ ہو گئے مگر وہ پڑا رہا جو اوریجنل مردہ تھا. غوث اعظم قریب پہنچے, پیر کی ٹھوکر ماری, کہا سب کھیل رہے ہیں تو کاہے پڑا ہوا ہے. وہ بھی بچہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا, سب بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا. سبحان اللہ, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی. جی ہاں, آپ نے یہ بھی ویڈیو دیکھ لیا. ان کے ایک عورت کا جو ہے بچہ مر جاتا ہے اور ان کا جو ہے تقریر سننے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دوسرے اوتار لگ رہے ہیں. جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, آج ان کے پیر صاحب اپنے خود طاقت سے وداؤٹ گاڈ یعنی بنا اللہ کی مرضی سے یہ مردے کو زندہ کر دے رہے ہیں. اس طرح کی باتیں بتانے والوں کو شرم نہیں آتی کہ کچھ بھی کہنے سے پہلے اسلام کی تحقیقات کر لیں, اتہاس کو پڑھ لیں, اسلام کی تاریخ کو پڑھ لیں. مسلمان آج پریشان کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اسلام سے بہت دور چلا گیا, خرافاتوں میں الجھا ہوا ہے, سچائی کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے, دوسرے کے باتوں پہ عمل کر لے رہا ہے, اپنے دماغ کا استعمال نہیں کر رہا ہے کہ قرآن شریف کیا کہہ رہا ہے, قرآن شریف کی تعلیم کیا ہے, حدیث کیا ہے, اسے پتہ ہی نہیں. اور بے بنیاد بات کو لے کر مسلمان کو پھنسائے ہوئے ہیں. جو نہیں پڑھے لکھے ہیں وہ بیچارے پھنس جا رہے ہیں. بتائیے ان کے پیر صاحب جو ہے مردے کو زندہ کر دے رہے ہیں. چلیے اب اگلا بھی ویڈیو ان کا دیکھ لیتے ہیں. ایک روز ایک عیسائی نے اعلان کیا کہ ہمارے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے. مصطفیٰ جان رحمت سے کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا کسی مردے کو زندہ کیا. عیسائی اعلان کرتا تھا. غوث اعظم کو جب یہ خبر ملی کہ ایک عیسائی کہتا ہے نبی نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا اور حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے, آپ گئے اور جانے کے بعد اس عیسائی سے آپ نے فرمایا اے عیسائی تو کہتا ہے کہ میرے نبی نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا اور حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا. کہا ہاں. کہا میں نبی نہیں, میں نبی کا غلام, کئی پشتوں
के बाद उनकी औलाद हूं। मैं नबी नहीं, मगर अगर मुर्दा जिंदा करना तेरे नजदीक सबसे बड़ा कमाल हो तो ले चलो जिस मुर्दे को कहो मैं जिंदा करता हूं, मुझे ले चलो। वो ईसाई सोचने लगा जिसे कोई ताजा ताजा मुर्दा ना जिंदा कराया जाए, कोई बासी जो 100-200 बरस का हो चुका हो, जिसकी हड्डी का भी पता ना हो, गया पुरानी कब्र में खड़ा हो गया। गौसे आजम की तरफ इशारा किया, आप इसे जिंदा कर दीजिए। गौसे आजम फरमाते तू जानता था कि ये कौन है? ये सब मैं नहीं जानता, मैं सुनता हूं कि मेरे इलाके की सबसे पुरानी कब्र है। गौसे आजम फरमाते ये अपने वक्त का कव्वाल है। क्या है? कव्वाल है। ये जिंदा तो हो ही जाएगा, तुम कहो तो कव्वाली पढ़ता हुआ उठे। और अच्छी बात है। आप करीब पहुंचे कब्र के, कहा तुम्हारे नबी जब मुर्दे को जिंदा करते थे तो क्या कहते थे? कहा हमारे नबी कहा करते थे कुम बिइज़्निल्लाह, ए मुर्दे जिंदा हो जा अल्लाह के हुक्म से। बस मुर्दा जिंदा हो जाता था। गौसे आजम कब्र के करीब खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद कब्र की तरफ निगाह डालते हैं, आपके चेहरे पर जलाल के आसार नमूदार होते हैं। कुम बिइज़्निल्लाह फरमाते हैं, कब्र नहीं शक होती। कुम बिइज़्निल्लाह, कब्र शक नहीं होती। गौसे आजम को जलाल आया, कब्र पर एक ठोकर मारी और कुम बिइज़्नी, मुर्दे जिंदा हो जा मेरे हुक्म से। कब्र फटती है, मुर्दा उठता है और कव्वाली पढ़ता हुआ गौसे आजम के कदमों पर निसार हो जाता है। हाँ, तो आपने ये भी वीडियो देखा कि एक ईसाई कहता है कि हमारे ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर देते थे और आपके नबी यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दों को जिंदा नहीं करते हैं। तो ये बात इनके पीर साहब के पास पहुंचती है बात, और पीर साहब चले जाते हैं उसके पास और कहते हैं कि बताओ जब तुम्हारे नबी मुर्दा को जिंदा करते तो क्या पढ़ते थे? तो वो बताता है कि वो कहते थे कि अरे मुर्दा जिंदा हो जा अल्लाह के नाम से। यानी किसके नाम से? अल्लाह के नाम से। तब जब ये जाते हैं उसके पास, आपने सुना ही होगा पूरी बात, मैं मोटी मोटा बता दूं ऐसे ही। फिर ये जाते हैं जनाब 200 साल पुरानी कब्र के पास, कहते हैं उस मुर्दे से कि अरे मुर्दा जिंदा हो जा अल्लाह के नाम से। इनके पीर साहब कहते हैं उस कब्र के पास जाकर कि ये मुर्दा जिंदा हो जा अल्लाह के नाम से। एक दफ़ा कहते हैं, 2 दफ़ा कहते हैं, 3 दफ़ा भी कह देते हैं, लेकिन तो कब्र से वो मुर्दा जिंदा नहीं हो पाता है। अंत में इन्हें गुस्सा आ जाता है। मौलाना साहब इस तरह से तकरीर कर रहे थे कि उनके चेहरे पे जला लगे, मानो कि आसमान से वही आ गई। इस तरह की बात बता रहे हैं। जलाल आया, उन्होंने कब्र पे ठोकर मारी, पैर से ठोकर कब्र पर मार कर कह रहे हैं कि मेरी तरफ से मुर्दा जिंदा होया। यानी खुद यहाँ एक बात मैं बता दूं, वो कह रहे हैं कि मेरे तरफ से खुद, यानी कह रहे हैं कि ए मुर्दा मेरे हुक्म से जिंदा हो जा। यहाँ अल्लाह के हुक्म से नहीं, मेरे हुक्म से जिंदा हो जा। देखिए सबसे बड़ी जो है कुफराना बात यही है, जो व्यक्ति खुद कह रहा हो कि मेरे हुक्म से, यानी मैं खुद खुदा हूँ, यानी हुक्म तभी ना, वो मुर्दा को जिंदा करने की ताकत सिर्फ अल्लाह ही को है। तो ये कह रहे हैं मेरे हुक्म से जिंदा हो जा। अब बताइए, इन्होंने अपने पीर को खुदा का दर्जा दे दिया। अभी भी वक्त है मुसलमानों, संभल जाओ, नहीं तो जिस दिन पैर लटकेगी कब्र में ना, उस दिन समझ में आएगा, जब चिल्लाओगे दौड़ोगे इधर उधर, हाय रे मेरी तबाही, हाय रे मेरी बर्बादी, तब तुम्हें नहीं समझ में आएगा। अभी वक्त है कुरान शरीफ का सही से
اس کا جو ہے سمجھ کے پڑھیے کہ قرآن شریف کی تعلیم کیا ہے، قرآن شریف کہہ کیا رہا ہے، حدیث کیا ہے، حدیث پر عمل کریے، قرآن شریف پہ عمل کریے۔ آپ لوگ بے بنیاد کی باتیں کیوں لے کر مسلمانوں میں اس طرح کی افواہیں پھیلا رہے ہیں؟ کیوں نہیں آپ ذکر کرتے کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے، ہم کس طرح سے مسلمان بن سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، خود نہیں پتہ کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، مسلمان ہونے کے لیے کیا کیا ضرورت ہے، یا صرف زبان سے کلمہ ہی پڑھ لے مسلمان ہو گئے؟ ابھی مسلمان کو بہت ذلت و رسوائی کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ ایسے ہی تتھا کتھت ملے لوگ جو ہیں انہی کی وجہ سے بدنام ہو رہے ہیں۔ میں ایک بات صاف بتاتا چلوں کہ مسلمان بدنام نہیں ہو رہا ہے، ہمارے اور آپ کے نظر میں مسلمان بدنام ہو رہا ہے۔ حالانکہ جب ہم تحقیقات کریں گے کہ مسلمان واستو میں کون ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے مسلمان کے نام پہ بدنام ہو رہے ہیں، حالانکہ مسلمان نہیں ہے۔